ضلع خیبر میں شہید پاک فوج کے 5 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سپہ سالار نے CMH پشاور میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں، 23 دہشت گرد ہلاک، بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد۔ آپریشنز میں 1 کیپٹن اور 6 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 8 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نئے مالی سال کا مجوزہ بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ پر بحث کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ منظوری جون کے آخری ہفتے میں لی جائے گی۔ آئندہ مالی سال تجارتی خسارے میں 4 ارب 16 کروڑ 50 لاکھ ڈالر اضافے کی پیش گوئی۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان کی درآمدات میں 5 ارب 51 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز اضافے کا تخمینہ ہے۔ برآمدات میں 1 ارب 35 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز اضافہ متوقع ہے۔ تجارتی خسارہ بڑھ کر 27 ارب 92 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز ہو سکتا ہے۔ ٹیکسوں کی بھرمار میں لالی پاپ تیار۔ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے طلب کردہ فنڈ سے بھی زیادہ رقم مختص کرنے کا فیصلہ۔ وزارت منصوبہ بندی نے 1140 ارب روپے مانگے۔ وزارت خزانہ نے 1200 ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ FBR کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ڈیجیٹل انوائسز کو مزید اختیارات دینے کی تجویز۔ اہم کاروبار کی سپلائی چین کو دستاویزی بنایا جائے گا۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم نہ لگانے والے ریٹیلرز کا خصوصی آڈٹ ہوگا۔ بجٹ میں ہر کاروبار کے لیے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن متعارف کرانے کا فیصلہ۔ عالمی مالیاتی ادارے تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے۔ ہم قرض نہیں، SIFC کے تحت ملک میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کہا SIFC کے تحت چین، قطر، امارات، سعودیہ، یورپی یونین، مشرقی بعید کے لیے 7 ڈیسک بنائے گئے۔ عطا تارڑ کی اسرائیل کے غزہ میں اقوام متحدہ کے کیمپ پر حملے کی مذمت۔ کہا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ پاک امریکہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کے امور پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی اور ترقیاتی شعبوں میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ اور اعلیٰ معیار کی سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو ٹیلی فون۔ آئینی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ مسلم لیگ نون کے نئے صدر کا انتخاب کل ہوگا۔ صدارت کے لیے اب تک صرف نواز شریف امیدوار۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ پارٹی اپنا تشخص کھو چکی تھی، نواز شریف ہی اسے اقتدار میں لے کر آئے۔ تہونی فوج نے رفح کیمپ پر قیامت برپا کر دی۔ خوفناک بمباری سے کیمپ میں آگ بھڑک اٹھی۔ 70 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ کیمپ میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جہاں مزاحمت کار موجود تھے۔ حملے میں حماس کے 2 اہم رہنما بھی مارے گئے۔ جنگی طیاروں اور ڈرون سے جبالیہ، البرج، الزرقہ، شمالی غزہ سمیت مختلف علاقوں میں حملے۔ 24 گھنٹے میں مزید 58 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ حماس کی رفح کیمپ پر وحشیانہ حملے کی شدید مذمت۔ کہا حملے عالمی عدالت انصاف کے رفح آپریشن روکنے کے حکم کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل قتل عام اور نسل کشی کے باوجود کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے بھی رفح حملے کو انتہائی خوفناک ظلم، بین الاقوامی قانون اور نظام کی کھلا خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا غزہ میں جاری نسل کشی بیرونی دباؤ کے بغیر آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیل کو پابندیوں، انصاف، معاہدوں، تجارت، شراکت داری اور سرمایہ کاری کی معطلی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سندھ اور پنجاب میں آج بھی ہیٹ ویو برقرار۔ بھاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، ملتان سمیت مختلف شہروں میں درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور سمیت میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک جا پہنچا۔ کراچی والوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ محکمہ موسمیات نے 29 سے 31 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان ظاہر کر دیا۔
बिजली का शॉर्ट फॉल गर्मी के सताए अफराद के लिए वबाल शॉर्ट फॉल 6186 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बत्ती गायब। सरकार के सामने शहरियों की दुहाइयां बेकार। घंटों बिजली गायब रहने से कई इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, कल मंगल 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।